کہ کل کے دن جمعے کا اپنا دن کا غسل ہے اور رات کا شب قدر کا غسل ہے. یہ شب قدر کا غسل رات والا اگرچہ اس میں زیادہ ثواب جو ہے وہ تو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس سے زیادہ ثواب چھوڑنا پڑے گا کل والے سے. اسی رات کا جو غسل ہے اس کا زیادہ ثواب یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے مغرب اور عشاء کے بیچ میں غسل کیا جائے. اب یہ وہی لوگ کریں گے جو اس کے لیے نماز جماعت چھوڑیں. نماز جماعت کا ثواب اس والے ثواب سے زیادہ. یہ بہت مختصر بات ہے لیکن اصل بات یہ کہنا کہ میں خود ہی بات کو یاد دیتا ہوں اور پھر بعد میں خود ہی پچھتاتا ہوں کہ شب قدر سے اس رمضان کا غسل سب سے زیادہ ثواب ہے بین المغرب والعشاء. لیکن عام طریقہ یہ ہے اور یہ بالکل جائز ہے کہ مغرب سے تھوڑا پہلے غسل کریں اس طرح کہ اسی غسل سے آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں. عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں غسل کر کے ہی سینٹر میں آتے ہیں. تو بہت جو غسل خود اپنی جگہ بہت بڑی عبادت لیکن کل جمعے کا دن کا بھی غسل ہے. تو کیا یہ دونوں غسل ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم. لفظ نہیں ٹرمینالوجی میں لیکن عربی ٹرمینالوجی میں ایک لفظ ہے تداخل. تداخل کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک موقع پر دو عبادتیں ایک جیسی جمع ہو گئی تو دونوں کو الگ الگ کرنا ہے کہ ایک دوسرے میں شامل کر سکتے ہیں. کہ اگر کبھی مثلا غدیر کا دن ہے جس کا روزہ ثواب ہے اسی دن مثلا ہمیں سنت کوئی قضا روزہ بھی یاد آ گیا اور وہ مثلا پیر یا جمعرات کا دن بنا جس کا روزہ الگ سے بھی ثواب ہے 3-4 موقع جمع ہو گئے تو کیا یہ کر سکتے ہم کہ ایک روزے ایک ہی دن 4 نیتیں کر کے ایک روزہ رکھیں؟ روزے میں یہ بات اس لیے زیادہ مشکل نہیں کہ روزے میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں 4 روزے رکھیں. لیکن غسل کوئی ایسا موقع آ گیا کہ 3-4 الگ الگ غسل ایک موقع پہ جا کے جمع ہو تو کیا ہمیں سب 4 الگ الگ غسل کرنا ہوگا یا 4 نیتیں کر کے ایک غسل چل جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر کل غسل اقسال کے غسلوں کے ٹائم کامن ہے تو ہی چل جائے گا. ٹائم الگ الگ ہے تو نہیں چلے. اب ٹائم کا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر مراجع فرماتے ہیں کہ جمعے کے غسل کا ٹائم فجر سے لے کر ظہر تک ہوتا ہے زوال تک. یہ غسل کا ٹائم. اس کے بعد اگر غسل کریں گے تو وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ معافی جمعے کی نیت سے کریں سورج ڈوبنے تک اور سورج ڈوبنے کے بعد اگر غسل کریں جو سیٹرڈے کی رات ہو جائے گی شریعت کے حساب سے وہ قضا کی نیت. تو اب جن مراجع کے نزدیک جمعے کے غسل کا ٹائم ظہر تک وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ 2 الگ الگ ٹائم ہے. جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے گا 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے بعد شب قدر کے غسل کا ٹائم آئے گا جیسے مرحوم آغا خود یہی فرماتے ہیں. تو جمعے کا غسل ظہر تک ہے شب قدر کا غسل غروب سے تھوڑا پہلے سن سیٹ سے تھوڑا پہلے. ٹائم ہی الگ. آپ کو 2 الگ الگ غسل کرنا ہے. صبح کرنا ہے جمعے کے لیے شام کو کرنا ہے شب قدر کے لیے. لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں غسل جمعے کا ٹائم بھی غروب تک ہی رہتا پورا دن ان کے یہاں ٹائم ہے. باقی زیادہ تر مراجع آدھے دن کے قائل ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے پہلے غسل جمعے کا ٹائم. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ کہ غسل جمعہ فجر سے لے کے سن سیٹ تک سن رائز سے بھی پہلے فجر سے لے کے سن سیٹ تک اور وہی ٹائم سن سیٹ کا جو ہے وہ شب قدر کے غسل کا بھی ٹائم. تو آغا سیستانی کی صحیح تقلید کرنے والے جو لوگ پہلے کسی مرجع کی تقلید کر چکے ہیں تو ان کو اب انہی پر باقی رہنا ہے آغا سیستانی کی تقلید میں آ کر بھی. چاہے کوئی امام خمینی کی تقلید کر چکا ہو آغا سیستانی کی تقلید میں ہے تب بھی اس کو امام خمینی میں باقی رہنا واجب. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے دونوں غسل ایک ساتھ جمع ہو سکتے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں. غروب سے آدھا گھنٹہ پہلے نیت کریں کہ جمعے کا غسل بھی کرتا ہوں اور شب قدر کا بھی غسل کرتا ہوں. اور کسی حد تک امام خمینی کی یہاں اس کی اجازت لیکن کافی ثواب کم ہو جاتا اور آغا کوئی کے یہاں تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی میں یہیں پہ اس لیے روکے دے رہا ہوں کہ جب کل کی تقریر ہوگی تو اس مسئلے کا ٹائم